الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور جمعہ جیسی اہم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت کچھ تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو اس میں دین کی باتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ وقت زوال سے پہلے کا ہو یا زوال کے بعد کا ہو، اور جمعہ کے دن کا یہ وقت بہت ہی مبارک دن ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس وقت مسجد کے دروازے کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، لیکن صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچے رسول نے فرمایا ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آدمی اس نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ترتیب کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے، جو جتنا دیر سے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب کم لکھا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، نیکی اور ثواب کی ہمیں اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہمیں مال اور دولت کی قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ مسجد میں جو پہلے آئے گا اس کو 100 پاؤنڈ ملیں گے، جو بعد میں آئے گا اس کو 50 پاؤنڈ ملیں گے، اور جو بعد میں آئے گا اس کو 20 پاؤنڈ ملیں گے، تو 100 پاؤنڈ حاصل کرنے کے لیے ہم قطار اور لائن لگا دیتے کہ ہمیں مل جائے وہ۔ حالانکہ دنیا کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ تو سب یہی رہنے والا ہے۔ ہزاروں پاؤنڈ کا آدمی مالک بن جائے تو کیا ہے، آنکھ بند ہو گئی، سارا کا سارا یہیں رہ گیا، چوری ہو گیا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ لیکن نیکیاں جو ایسی چیز ہے کہ وہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے
تو پھر اس صورت میں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، مریں گے تو بھی ہمارے کام آئے گی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی ہمارے کام آئے گی، یہاں تک کہ جنت میں بھی ہم جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور اتنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے درجات ملیں گے۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب سے دنیا کو بنائی ہے اور ہم سب کو بنائے ہیں، سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت منحوس نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں کو باعث خیر اور برکت بنایا ہے۔ یہ تو ہے کہ بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ برکت والا بنایا۔ عرفہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا برکت والا بنایا کہ سال بھر میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ ہفتے بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ برکت والا بنایا۔ مہینوں میں ہم دیکھیں تو مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کو جو برکت عطا فرمائی ہے، وہ دوسرے مہینوں میں نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی دین کو برکت والا بنایا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو بھی برکت والا بنایا۔ لیلۃ القدر کو ایسی مبارک رات ہے کہ اس مبارک رات میں ایک رات عبادت کر لو 83 سال سے زیادہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ حضرات نے 12 تقریروں میں سنی ہے، مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس اور بغیر برکت کے نہیں بنایا۔ ہاں، کسی کو بہت زیادہ بابرکت بنایا ہے، یہ موجود ہے۔ سال بھر کے 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے میں نے اور آپ نے طے نہیں کیے، کسی حکومت نے طے نہیں کیے، بلکہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب سے یہ کائنات کو بنائی ہے اسی وقت سے 12 مہینے طے کیے۔ ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے، جس کو محرمات، احترام والے، عزت والے کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی، جب اسلام نہیں تھا، کفر تھا، کوئی تہذیب اور کوئی تمدن نہیں تھا، اس وقت بھی یہ 4 مہینے جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ باعث برکت سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں میں کوئی آپس میں لڑتا جھگڑتا نہیں تھا اور عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا۔ ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے۔ یہ بھی بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے، بہت ہی بڑی کمزوری ہے ہماری کہ اس وقت ہمارے بچوں میں سے چھوٹے بچے کو یا بڑے سے بڑے بوڑھے کو اگر پوچھ لو کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، تو فٹ سے بتا دے گا کہ مارچ کی یا فروری کی فلانی تاریخ۔ لیکن اگر یہ کہو کہ اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ کون سی ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب مہینے بھی معلوم نہیں تو پھر کون سے مہینے میں کیا برکت ہے وہ ہمیں کیا معلوم ہوگا۔ خیر، بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے
ہمیں اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں تاریخوں کو شمار کرنا چاہیے۔ بہرحال میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا مہینہ اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ باعث حرمت تھے۔ اس میں اس زمانے میں بھی لڑنا وغیرہ جو تھا وہ منع تھا۔ حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ حج کے لیے اور 1 مہینہ حج سے واپس آنے کے لیے سکون اور اطمینان ہو، اس وجہ سے یہ رکھا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے سال بھر میں عمرہ جو کیا جاتا ہے، اس عمرے کے لیے رجب کو مقرر کیا گیا تھا کہ عمرہ کے لیے جائے اور آدمی عمرہ کر کے واپس آ جائے اور کسی قسم کا راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں بزرگوں اور دوستوں، یہ تو سب تاریخی چیزیں تھیں۔ اس وقت آپ حضرات نے بارہا سنا بھی ہوگا اور اپنی مسجدوں کے بورڈ پر بعض جگہ پر لکھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی ہوگا کہ رجب کی جب پہلی تاریخ آ جائے، رجب کی پہلی تاریخ بھی بہت ہی مبارک رات، مبارک دن ہے، مبارک رات۔ تحتوی علی المراقی الفلاح میں لکھا ہے کہ رجب کی پہلی رات کو جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ پہلی تاریخ آتی کب ہے، جاتی کب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ جل جلالہ و امن والوں کے ساتھ محبت تھی، تعلق تھا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے ساتھ محبت تھی تو اللہ جل جلالہ کی ذات پاک، سب سے زیادہ عشق، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ معرفت اور سب سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ جتنا ہو سکتا ہے اتنی معرفت اور اتنی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ اور اللہ جل جلالہ و امن والہ کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، وہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے اونچے درجے کی تھی۔ حدیث تو نہیں ہے لیکن مضمون ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا ہی کو نہ بناتے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ، سب سے زیادہ محبت اگر قیامت میں ملے گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی دوسرا انسان ہے، وہ درجہ نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب کسی آدمی کو کسی کے ساتھ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو وہ آدمی اسی کے پاس رہنا، اسی کے پاس بیٹھنا، اسی کا تصور کرنا، اسی کا دھیان رکھنا یہ چاہتا ہے، اس سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ دنیاوی مثال میں کیا بتاؤں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، تعلق ہو جائے تو ہر وقت تو اسی کے خیال میں رہتا ہے، اسی کے پاس رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ۔ اور اگر اس وقت میں بھی اگر وہ یہ کہے کہ ابھی میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، فلانا کام بہت زیادہ ضروری ہے، فلانی چیز بہت زیادہ اہم ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں وہ کام کر کے آؤں، تو وہ کام بہت ہی زیادہ اہم ہوگا، بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا، اسی وقت وہ آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں، لیکن آیا ہوگا انشاءاللہ۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا، بے ہوشی طاری ہوئی، پھر ہوش آ گیا، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر ہوش آ گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش آیا تو چھت کی طرف نظر اٹھائی، اور چھت کی طرف نظر اٹھانے کے بعد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی اور رسول کا جب بھی انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ جل جلالہ و امن والو ملک الموت کو بھیجتے ہیں، اور وہ ملک الموت جو ہے آ کر پہلے سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرتا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے متعلق غور کر لو اور سوچ لو کہ ہمارے پاس ملک الموت آ کر اگر کہے کہ کیا ارادہ ہے، آپ ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ابھی پوتے کے قرآن حفظ کرنا باقی ہے، وہ حافظ ہو جائے، اس کی شادی کرنی باقی ہے، وہ بس اتنی مدت مجھے مل جائے، مجھے ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہی نہیں کیے گئے کہ جو تعلق ہمیں دنیا میں زندگی میں پیدا کرنا چاہیے، بہت ساری نیکیاں کی ہو، بہت ساری محبت کی ہو، اللہ کے ساتھ عشق کیا ہو، تو یہاں سے وہاں کی نعمتیں بڑی سے بڑھیا ہوگی تو آدمی یہاں رہنا نہیں چاہے گا، فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور فرمایا کہ میں اللہ کے پاس رفیق الاعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، اجازت دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی جب پہلی تاریخ ہوتی تھی تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اور ابھی تک رجب تک حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اور تھوڑی سی حیات مل جائے، اور بہت بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، ثواب کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم میں وہاں تک زندہ رہ کر اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر لوں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور پہنچا تو ہم کو رمضان تک۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ ختم ہو گیا، ورنہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رجب شروع ہو چکا، اور بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ کیسا مہینہ ہے، کیا برکت ہے، وہ تو آپ حضرات جانتے بھی ہیں، اور وہ رمضان میں آپ کو بتایا بھی جائے گا۔ لیکن ہر چیز کے لیے ہم پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ کیا رمضان کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاریاں کرنی چاہیے، یا جیسے اور دن گزر گئے یہ بھی گزر جائے گا؟ ہمارے یہاں ایک معمولی سا موقع آ جاتا ہے، شادی کا موقع آ جاتا ہے، یا کوئی دوسرا ایسا چھوٹا سا موقع آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہم 15 دن پہلے، مہینہ پہلے اس کی تیاری میں لگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کیا اس مبارک مہینے کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی، کوئی ارادہ کیا؟ کیا اس سلسلے میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں،
اگر ہم دنیا میں ایسے ہی لگے رہیں، ہر وقت دنیا میں ہی مصروف رہے، پیسے کمانے میں ہی مصروف رہے، اپنی نوکری میں مصروف رہے، اپنی تجارت میں مصروف رہے اور آخرت کا کوئی بھی فکر نہ کریں، آخرت کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کریں، تو بزرگوں اور دوستوں بتاؤ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ایک دوسرا موقع سامنے آنے والا ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم، اس کے لیے ہمیں ابھی سے توجہ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، اب تک مجھے حیات اور زندگی عطا کی تو 2 مہینہ اور دے دے تاکہ میں رمضان کی فضیلت اور برکتیں حاصل کروں۔ اور ہمارے پاس رمضان آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا۔ بتاؤ یہ کیسی غفلت ہے؟ یہ غفلت ہم کو کہاں لے جائے گی؟ اس غفلت کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس مہینے تک پہنچائے اور اس مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں جی۔